السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ثنا نے موجودہ دور میں کئی ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا، حقائق یعنی سچائیوں کی طرف، حقیقتوں کی طرف، اور حقائق سے پردہ اٹھایا جن میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے بہت سے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے۔ قابل فخر یعنی فخر کے قابل، داد دینے کے قابل، سیاست، انجینئرنگ، میڈیسن، شعبہ طب۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے اس نے کئی نامور یعنی مشہور خواتین کا نام لیتے ہوئے ان کے کارناموں کا ذکر کیا، مثلاً محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا، بیگم سلمیٰ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم اشرف عباسی، بیگم شاہ نواز، بیگم نسیم جہاں، بیگم فدا حسین وغیرہ، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو نیا وطن دلانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں۔ اس نے حاضرین کو یاد دلایا کہ دین اسلام کس طرح عورت کو برابری کے سلوک کا پورا حق دیتا ہے، وہ اسے مردوں کے برابر حق دیتا ہے، اور اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ماں کے حوالے سے، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، کسی بھی رشتے کے حوالے سے اسلام نے عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں، عورتوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک میں خواتین وزرائے اعظم کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئیں، یعنی اعلیٰ منصب تک پہنچیں، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم صاحبہ، اور انہوں نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا۔ زندگی کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ شانہ بشانہ یعنی ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ بہترین ڈاکٹرز، بہترین آرمی آفیسرز، بحریہ اور افواج پاکستان کے مختلف شعبوں میں، دنیا کے مختلف افواج میں وہ حصہ لیتی ہیں۔ بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین انجینئرز، بہترین وکلاء اور بہترین کمپیوٹر آپریٹرز۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خواتین نے کام کرنے کے بعد اپنی قابلیت کا لوہا نہ منوایا ہو اور دنیا میں نمایاں مقام حاصل نہ کیا ہو۔ اسی طرح گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین، چاہے وہ استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں وہ کام کر رہی ہیں، وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی بخوبی نبھاتی ہیں اور اپنے خاندان کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی ہیں، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام بحسن و خوبی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ جو ذمہ داریاں ان کی ہیں انہیں دوبارہ سے کسی کو کہنا نہ پڑے اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی رہیں۔ حال ہی میں اسکواڈرن لیڈر مریم مختار نے دوران پرواز جام شہادت نوش کیا، یعنی پرواز کے دوران ہی وہ شہید ہوئیں اور شہادت کے منصب پر فائز ہوئیں اور پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز پایا، یعنی انہیں یہ انعام ملا، یہ اعزاز ملا کہ وہ پہلی شہید پائلٹ خاتون ہیں جو اس منصب پر فائز ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں کم سن عرفہ کریم نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے کر حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والے کارنامے سر انجام دے کر ثابت کر دیا کہ ذہانت اور علم و فن سے لگن عمر یا جنس کی تفریق سے آزاد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کوئی کارنامہ سر انجام دینے لگیں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے عمر کی، جنس کی، کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عمر اس کی کم ہے یا زیادہ ہے۔ اس قسم کی ہر قسم کی تفریق سے آزاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جس پہ رب کا کرم ہو جائے، جسے اللہ نے علم و فن دیا، ذہانت دی، وہ بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح بڑھا کر ہم اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔